تشریف رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام پریزیڈنٹ بار، سیکرٹری بار، ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ٹی پی اوز، ہمارے میڈیا کے نمائندے، میڈیا کے بھائی، تاجر رہنما، پیس کمیٹی، علاقے کے معتدین، ایس ایچ اوز اور جوان، میں آپ سب لوگوں کو مشکور ہوں. آپ لوگوں نے بڑی ہی مختصر سی تعیناتی میں ایک بڑی تقریب سجائی. میں پہلی دفعہ آج شاید یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں. ایک دو بندوں کو تو یہاں پہ پتہ ہے جو پرانے ہیں، جو مجھے جانتے تھے پرانے. میں فرسٹ ٹائم خانے وال میں بطور اے ایس پی اکتوبر 2009 میں آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جہانیہ میں ایک پولیس مقابلہ ہوا. میں اس وقت اے ایس پی کاموں کی تھا، گوجرانوالہ ضلع میں میری تعیناتی تھی. ہم ایک گینگ کے پیچھے جو ہے بڑے عرصے سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو جہانیہ میں ہمارا مقابلہ ہوا. وہاں میں میرا ایک کانسٹیبل تھا یاسین بٹ، وہ شہید ہوا، اور دو ڈاکو جو تھے، ایک کالا گجر اور ایک آصف جو تھے، جن پہ اس زمانے میں 25 لاکھ ہیڈ منی تھی، وہ مارے گئے. تو یہ بات میں آج شاید پہلی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس کا وہ یاسین کا جنازہ ہوا ادھر خانے وال پولیس لائن میں. تو اس پر جو ڈی پی او صاحب تھے وہ کامران خان صاحب تھے. جنازے کے بعد جب ڈیڈ باڈی کو ہم نے سلوٹ کیا، وہ چلی گئی، تو کامران صاحب نے مجھے بتایا، انہوں نے مجھے بلا کے بتایا کہ آپ کس بیچ سے ہیں. میں نے مزید تعارف کروایا کہ میں اے ایس پی کاموں کی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ تو ایسے کام کر رہے ہیں جیسے تفتیشی جاتے ہیں، اے ایس پی کہاں ریڈ کرتے ہیں، ایس ڈی پی او تو ریڈ نہیں کرتے. انہوں نے فون اٹھایا اور اس وقت جو ذوالفقار چیمہ صاحب تھے، سی پی او گوجرانوالہ آر پی گوجرا، ان کو کہا کہ یہ اے ایس پی ہمیں دے دیں. آج انہوں نے مقابلہ کیا، تو خیر وہ تو انہوں نے نہیں دینا تھا. تو میرا پہلا انٹریکشن جو ہے خانے وال پولیس کے ساتھ وہاں پہ ہوا. وہاں پہ یہاں کی پولیس بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، انہوں نے بڑی بہادری کی. ٹھیک 9.5 سال بعد میں اسی پولیس لائن میں وہاں پہ جب سلامی لینے آیا، تو میں نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کیا. مجھے ایک دو افسر یہاں پہ پرانے تھے، انہوں نے یہ بات بعد میں بتائی، تو میں نے کہا یہ بات درست ہے، میں وہی تھا. تو جب میں 9.5 سال بعد سلامی لینے آیا تو ایک بڑی میری فیلنگس تھی کہ اس ضلع کی پولیس لائن میں بطور اے ایس پی آیا تھا، اور اس میں ایک شہید کا جنازہ تھا. اور مجھے اس لڑکا وہ یاد ہے، میرا گن مین تھا، یاسین بٹ، کاموں کی کا رہنے والا تھا. 2 ڈاکو ہم نے مارے. ایک بڑی کرائسس سچویشن تھی. نیچرلی بڑا کام ہوا. اس وقت کے صحافیوں نے بھی لکھا ہوگا کہ ان دونوں پہ 50 لاکھ کی ہیڈ منی تھی، 25 لاکھ کی. مگر کیونکہ ہماری شہادت ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم اس چیز کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکے. تو جب میں 10 سال بعد وہاں پر آیا تو میرے ذہن میں وہی فلم چاہ رہی تھی، اور مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہی شہید کا جنازہ جا رہا ہے، اور ڈی پی او کامران صاحب کھڑے ہیں، اور ساری وہی فلم چلتی رہی. بہرحال میری اس زندگی کا کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس موڑ پہ کہاں جاتے ہیں. جب میں نے اس ڈسٹرکٹ کی کمانڈ سنبھالی، میرے سے آنے سے پہلے جو آفیسر تھے، میں یہ سمجھتا ہوں بڑی میری خوش قسمتی تھی کہ وہ بڑے اچھے آفیسر رہے جو میں ان کو بورڈ میں دیکھتا ہوں، اور میں نے فردر ہر ایک سے بات بھی کی، ان سے گائیڈنس بھی لیتا رہا. تو میں نے جب ڈسٹرکٹ کا چارج لیا تو کچھ پرائرٹیز بنائی جو کہ ہر آفیسر کے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. سب سے جو اہم بات میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ڈی پی او ہے اور جو سپاہی ہے، اس میں گیپ ختم ہونا چاہیے. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ایس ایس پی رینک کا جو افسر ہے وہ ایک علیحدہ مخلوق ہے، اور ایک کانسٹیبل ہے وہ علیحدہ مخلوق ہے. اور یہ ہے مین ہمارے جو بیماری ہے، جو جڑ ہے، جو اس پولیس کا پرفارم نہ کرنا، مین بیماری یہ ہے. جب تک ہم اپنا گھر درست نہیں کریں گے تب تک پولیس پرفارم نہیں کرے گی. تو اس کو میں نے یہاں پہ پی اے میں موجود ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے کتنے شو کاز نوٹس ہیں. تو 484 شو کاز نوٹس جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہیں پینڈنگ تھے. اب ایک سپاہی پہ جیسے میرے خلاف اگر کوئی انکوائری لگتی ہے تو میں اس ضلع میں کام نہیں کر سکتا، کسی پوزیشن میں کام نہیں کر سکتا. وہ 484 شو کازز کا مطلب ہے کہ 1937 نفری میں سے 484 جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی برانچ میں یہ پیسے دے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج جب میں اس ضلع کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس ضلع میں ایک بھی شو کاز نوٹس پینڈنگ نہیں. دوسرا، ہمارے کچھ فائنینشیل ایشوز تھے، وہ بھی ہم نے اس کو ریزالو کیے. پھر کچھ معاملات اس طرح ہوئے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس ڈسٹرکٹ کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ بنائیں، اور اس پہ کام شروع کیا. ایک تھانہ سلیکٹ ہوا، تھانہ کونا، وہاں پہ خانے وال کی تاریخ میں پہلی خاتون ایس ایچ او لگی.
وہاں کی اس کی رینوویشن جو ہے وہ ہم نے اس کی شروع کی ہوئی تھی، وہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. ہمارا لیڈ انچارج ایوب جو ہے وہ اس میں کر رہا ہے. اس تمام پروسیس میں ہم نے پبلک سے کوئی چیز نہیں لی، ہم نے اپنی سورس سے کی. اور میری خواہش یہ تھی، بلکہ آئی جی صاحب نے مجھے بتایا جب انہوں نے میرے انٹرویو کے بعد جب سی ایم صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک تھانہ ایسا بنا دیں جس کو پنجاب میں ہم ریپلیکیٹ کریں. تو میں نے کہا کہ سر یہ میری تو خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ پروجیکٹ دیا گیا، تو ہم ایک تھانہ جو ہے وہ بنائیں گے. میں نے اپنے سٹاف سے تو شیئر نہیں کیا، مگر اس سلسلے میں آئی جی صاحب سے اور اپنے سینئر سے مسلسل رہنمائی لیتا رہا کہ ان کو لیٹلی میں نے بتایا کہ شاید ہمارے انسپیکٹر جنرل بھی آئیں اور ہم اس تھانے کا افتتاح کریں. ہم ایک ماڈل تھانہ بناتے ہیں اور اس تھانے کو پھر ہم ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں اور پھر ہم کرتے ہیں. دوسری طرف ہم نے ایک ڈرائیونگ سکول جو ہے پچھلے 2 ماہ میں وہ ڈرائیونگ سکول جو ہے آج میں گیا، بلکہ جب میرے ٹرانسفر آرڈر ہوئے تو میرا لاسٹ وزٹ ادھر ہی تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ڈرائیونگ سکول جو ہے جس کی سنگ بنیاد ہم نے 1 مہینہ پہلے رکھی تھی آج وہ مکمل ہو گیا، اور آنے والے جو افسران ہیں وہ اس کا افتتاح کریں گے اور وہ ایک ڈرائیونگ سکول جو ہے بن جائے گا. ایک اسکول آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ میری ایک خواہش تھی، کیونکہ میں نے قانون کا میں طالب علم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تفتیش جو ہے، ہمارے بار کے عہدیدار بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری تفتیش ہے اس میں بہت زیادہ پرابلمس آ رہے ہیں. تو وہ اسکول آف انویسٹیگیشن تھا، وہ تقریباً 60-70% آج کی سٹیج پہ مکمل ہو گیا. وہ بھی ہمارے جو بعد کے آفیسرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو بھی کیری آن کریں گے. ایک آپ کے سامنے یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو آئی ٹی سینٹر ہم نے اس کی تعمیر کی. آج میں جب یہاں دفتر میں آ رہا تھا تو میں اس کو دیکھتا آیا اور مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ جو اینٹ لگائی گئی تھی آج وہ اس کی دیواریں جو ہیں اونچی چلی گئیں. اور جب میں اللہ نے موقع دیا، جس طرح میں نے آپ کو بات کی، جب میں 2009 میں آیا تھا بطور اے ایس پی کاموں کی یہاں پہ ایک پولیس مقابلے کے سلسلے میں، تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کبھی ڈی پی او بن کے بھی یہاں پہ سلامی لینے آؤں گا. تو زندگی کا ایک ایسا چکر ہے جس میں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کبھی دوبارہ موقع دیا اس ضلع سے گزرنے کا، وزٹ کرنے کا، تو میں یہ دیکھوں گا اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ آئی ٹی سینٹر جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہوگا. اس میں وہ سارا جو آپریشن کمانڈ اینڈ یونٹ جو کہ میری خواہش تھی، جو میں نے ان کو بتایا، وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کمپلینٹ آفس کا ہم نے پروجیکٹ شروع تو نہیں کیا، مگر اس کی ڈرائنگس وغیرہ وہ ہم نے بنا لی. اور وہ بھی یہ خواہش تھی کہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا کمپلینٹ سینٹر بن جائے جس کو انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں وہ میرے بڑے مہربان ہیں، مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ میرے میں بے شمار غلطیاں ہیں. تو انہوں نے مجھے کمپلینٹ سینٹر کا بھی کہا کہ آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں جہاں پر آپ خانے وال جا رہے ہیں کہ وہ ہم اس یونٹ کو پورے پنجاب میں ریپلیکیٹ کریں. تو ہم نے اس کی ڈرائنگ شینگس بھی تیار کر لی. بہرحال کیونکہ جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ ایک قسمت، نصیب اور اس کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا. مجھے آج نہیں پتہ کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک سچویشن ہے وہاں پہ میں کتنا عرصہ قیام کروں گا، وہاں پہ کیا جو میں نے پنجاب پولیس میں پچھلے 10-11 سال میں جو عزت لی کیا میں اس کو رکھ سکوں گا یا نہیں. یہ تو ایک قسمت و نصیب کی بات ہوتی ہے. ہر آفیسر جو ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ہمارے رینک کا آفیسر نہیں جو یہ چاہے کہ کرائم بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے 3 اسٹیپس اور لیے. یہاں پہ ہمارے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں تو میں آج ان سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں. ہمارا سی آئی یونٹ جو تھا وہ بالکل دھرم برم ہو چکا ہوا تھا، اور سی آئی میں 2 ایشوز آتے تھے. یا تو وہ جو کرمنلز ہیں وہ نہیں پکڑتے تھے، اگر وہ کرمنلز پکڑتے تھے تو ان کی شکایتیں آتی تھیں. ہم نے پھر ایک کمیٹی بنائی جو ایس پی انویسٹیگیشن جس کے ہیڈ تھے، اور جو سب سے صاف ستھرا بندہ جو ہم نے سمجھا اس کو انچارج سی آئی لگایا، اور اس کے انڈر ہم نے پورا سسٹم جو ہے بنایا. اس سی آئی کا بنانا یہ آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے وہ سی آئی بنی. اس کا رزلٹ جو ہے وہ بس رابری کی، ڈکیتی کی آپ نے دیکھا، وہ موٹر وے پہ ہماری واردات رکیں، ایک وہاڑی کے ساتھ ہمارا جوائنٹ آپریشن ہوا، وہ یعنی بڑی جلدی اس کے ثمرات جو ہیں وہ سامنے آئے. تو سی آئی کا ہم نے ایک یونٹ بنایا. اسی طرح ایک سیکیورٹی کا سسٹم یہ بنایا کہ ایک انچارج سیکیورٹی ہوگا، ہر سرکل میں اس کے آفیسر ہوں گے. وہ بھی ساتھ ساتھ اس نے بھی آپریٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس میں جو کرپشن اور باقی معاملات اور سیکیورٹی وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگی. اس کے علاوہ جو تیسرا تھا وہ پی آر او کا سسٹم تھا کہ وہاں پہ بھی اسسٹنٹ پی آر او جو ہے وہ تعینات کیے گئے تاکہ ہمارے جیسے جہانیہ سرکل میں بہت ایشو آ رہے تھے، اس کے بعد وہ ایشوز آنا ختم ہو گئے. تو یہ کچھ انفراسٹرکچر کی چیزیں تھی. اس کے علاوہ ہم نے ایک جو دن مختص کیا تھا، آج بھی وہ دن کیا، اور آج جب مجھے پتہ لگ گیا میرے آرڈر ہو بھی گئے تب بھی میں جو میرے کانسٹیبل آئے تھے میں نے ان کو اٹینڈ کیا. وہ دن بدھ کا دن
ہم نے اپنی نفری کے رکھا تھا، جس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر چٹ کے اور بغیر سفارش کے آ سکتا ہے، کوئی بھی ہمارا ملازم۔ میں بطور ایس پی مختلف جگہوں پہ جب رہا تو میں ایک چیز بڑی دیکھتا تھا کہ ڈسٹرکٹ پولیس افسر کے دفتر میں جو ایک صحافی ہے وہ داخل ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ایک وکیل داخل ہوتا ہے، پھر ایک سیاسی نمائندہ داخل ہوتا ہے، ایک تاجر داخل ہوتا ہے، اور ایک کانسٹیبل جو ہے جس کے ہاتھ میں درخواست پڑی ہوتی ہے اور اس نے عمرے کی چھٹی لی ہوتی ہے، وہ سارا دن دیکھتا رہتا ہے کہ یار یہ بھی چلا گیا دفتر میں، یہ بھی چلا گیا اور میری باری نہیں آئی۔ وہ صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک اس ڈی پی او کی آنا جانا وہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ گیا فلانا۔ الٹیمیٹلی جیپ لگتی ہے، ڈی پی او صاحب جو ہیں مختلف جو ہے میں بات کروں جنرل، وہ جیپ پہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی 4 دن بعد عمرے کی ٹکٹ ہوتی ہے، وہ عمرے کی ٹکٹ لے کے ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ جن بندے جو داخل ہوئے ہیں ان کے گھروں میں پہنچتا ہے، ان کے پیر پکڑتا ہے، اور اس پیر پکڑنے کے بعد وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن ڈی پی او صاحبان کے ساتھ رہے، وہ فون کرتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ انفارچونیٹ، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے محکمے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملازموں کو ان کے جائز کام کے لیے بھی ایک اپروچ کرانی پڑتی ہے۔ یہ ایک نہایت بدقسمتی ہے۔ اگر میں میرٹ پہ لگا ہوں، اگر میری تعیناتی خانے وال میں میرٹ پہ ہوئی ہے، تو میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں نیچے انصاف کروں اور نیچے ان کی پوسٹنگ کروں۔ تو وہ ایک دن مختص کیا، اس میں ان کی چھٹیاں، ویلفیئر اور باقی سارے معاملات جو ہے ہم نے کیے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ خانے وال کے حوالے سے جنرل بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی تھی کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ایس ایچ اوز کی، وہ بڑا کوئی کامیاب افسر ہوتا ہے تو 50 60 70% اپنے لگا لیتے ہیں، 20 25% جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو لگانے پڑتے ہیں۔ میں آج میڈیا کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ضلع پہلے کمانڈ کر چکا ہوں، یہاں پہ آپ نے دو مہینے مجھے دیکھا، کوئی ایک بھی ایس ایچ او جو ہے آج تک میرے ہاتھوں سے کسی کی سفارش پہ نہیں لگا۔ اور میں نے اپنے او ایس سی کو یہ بات کی کہ جن افسران کے ساتھ میں رہا بطور اے ایس پی میں رہا، تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ اگر اے ایس پی ایک سرکل میں ہوتا ہے تو ایس ایچ او جو ہے اس سرکل میں 0 ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جس ضلع کا انچارج ایک پروفیشنل ڈی پی او، تو وہاں پہ او ایس آئی کا اختیار جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے۔ او ایس آئی کی مجال نہیں کہ ایک سپاہی بھی ادھر سے ادھر کر سکے۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی سے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ 100% ایس ایچ اوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، نہیں، 20-30% وہی ایس ایچ اوز رہے۔ مگر جب آپ ایک سسٹم سے آتے ہیں، جب ایک بندہ امتحان دے کر ہماری طرح ایک سسٹم سے آیا ہے اور اس کے بعد اس کی میرٹ پہ پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ نیچے میرٹ کرتا ہے، اور اگر ایک غلط سسٹم سے آئے گا تو وہ کبھی میرٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس تھے جو ڈسٹرکٹ خانے وال کے حوالے سے لیے۔ اب ہم جس طرح ایک سرکاری ملازم ہیں، مجھ سے سب نے پچھلے کئی دنوں میں پوچھا، میں نے کہا ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کے آرڈر مجھے ریسیو ہو گئے، جب دوسری صوبائی گورنمنٹ کہے گی میں اس کے 2-3 گھنٹے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹس کے ڈیسیجن ہے کہ گورنمنٹ سمجھتی ہیں کہ ان کو کہاں پر ڈیوٹی کرانی چاہیے۔ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، میں ابھی تک پچھلے 10-12 سالوں میں اپنے بیچ میٹ سے اور باقیوں سے یہی بات کرتا ہوں، جب بھی کہیں پہ کرائسس ہوتا ہے تو میں پہلے اپنے بیچ میٹس کو اور اپنے سینئرز کو کہتا ہوں کہ جی مجھے یہاں پہ رہنے دیں، مجھے اس جگہ پہ نہ بھجوائیں۔ تو مگر میں پچھلے 7-8 کرائسس جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان لیول پہ میں دیکھ چکا ہوں۔ بطور ایس پی مال ٹاؤن میں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسس دیکھا کہ جب 14 ڈیڈ باڈیز تھیں عوامی تحریک اور وہاں پہ ایس پی مال ٹاؤن لگنے کا کوئی تیار نہیں تھا، تو اس وقت کے آئی جی پنجاب نے آؤٹ آف بلیو ایک بندے کو سلیکٹ کیا اور وہ مجھے کیا اور میں وہاں پہ ایس پی مال ٹاؤن رہا۔ جب مظفر گڑھ میں ایک عورت نے خودکشی کر لی، وہاں پہ ڈی پی او کا ٹرانسفر کر دیا، ڈی پی او سسپینڈ ہوا، آر پی او جو ہے وہ سرنڈر ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے وہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ گئے، تو جب وہ واپس آئے تو جس افسر کا انتخاب ہوا وہ میرا کیا گیا کہ میں ایس پی انویسٹیگیشن، اور مجھے ڈی پی او مظفر گڑھ کا چارج دیا اور میں نے 1 ماہ اس میں کام کیا۔ جب یہ ریمنڈ ڈیوس کا کرائسس آیا اور اس کے بعد جس افسر کو ایس پی سول لائن لگایا گیا وہ بھی اعزاز جو ہے وہ میرے آیا کہ وہ سارے، کیونکہ اس کے حالات ایسے تھے کہ ہر وقت ایک سیکیورٹی کی سچویشن تھی،
اور جلوس بھی چل رہے تھے، معاملات بھی چل رہے تھے. توہین امیز خاکوں کا جب ایشو آتا ہے تو میں ایس پی سٹی سے میرا ایس پی سول لائن ٹرانسفر کیا گیا، کیونکہ وہاں پر ہمارے مین اسٹیبلشمنٹ تھی جن کو بچانا تھا، اور وہ پورے شہر میں آگ لگی تھی. جب 21 رمضان 2011 کو جب یوم علی پہ خودکش حملہ ہوا تو اس سے اگلے دن مجھے ایس پی سٹی لگایا گیا کہ وہاں پہ آگے محرم آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایشو نہ بنے. بہاڑی میں تھا تو زینب کیس جو ہے اس کو ہمیں اسپیشلی وہاں پہ بلایا گیا. تو یہ سارے اعزازات جو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. میرا اس میں کوئی یقین کریں کوئی کمال نہیں ہے. آج بھی میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ مجھے حکومت پاکستان نے مجھے اسلام آباد تعینات کیا، ایک بہت بڑی اسائنمنٹ میں کیا. آج مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کس حد تک کامیاب ہو سکوں گا، مگر یہ بہرحال جو میری کیپیسٹی ہے، جتنی میں صلاحیت ہے، جتنی میری نیت ہے، میں اس طرح کروں گا. کھانے وال کے حوالے سے میرا ایک بڑا آئیڈیل ٹائم گزرا. یہاں کے میڈیا کے ساتھ، ہر میڈیا کے ایک نمائندے کے ساتھ میرا ایک پرسنل تعلق ہوا. آپ ساروں کے ساتھ میرا ایک پرسنل تعلق ہے، اور وہ تعلق ایسا ہے کہ جو اسلام آباد بھی میں جاؤں گا، واپس پنجاب کبھی آتا ہوں، جب بھی ہوگا تو ایک میرا پرسنل تعلق رہا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں جن جگہوں پہ رہ کے آیا وہاں کے لوگ مجھے کس طرح ملنے آتے رہے، کیونکہ میرا ایک ذاتی تعلق آپ لوگوں سے بنا. یہاں کی بار نے مجھے بلایا، اس دن بہاڑی بار کے بھی جو عہدیدار تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. میرا آج بھی ان سے تعلق ہے، اور میرا آپ سے بھی اسی طرح تعلق رہے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ دوسری پوسٹنگ تھی جنوبی پنجاب کی. میں پنجاب کے اوپر والے ضلعوں میں تو سرو کر چکا ہوں، تو جو جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں، جو ان کی محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہاں کے لوگوں سے اگر آپ محبت سے بات کریں، آپ لوگوں کو اخلاق سے بات کریں تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے وہ خوشی سے نہیں جاتا، اور وہ ہمیشہ اس کو جو 2-3 سال بھی رہ کے گئے ہیں تو وہ ان ٹینیور کو یاد رکھتا ہے. تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ، یہاں کے تاجروں کے ساتھ بڑا آئیڈیل ٹائم گزرا. ہماری عبادتیں شہر میں ہوئیں، میرے پاس تاجر آئے، بجائے کہ وہ بات کرتے میں نے کہا کہ میں بالکل ہمیں خواب غفلت کی نیند نہیں سوئے ہوئے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. آپ نے دیکھا پچھلے 4-5 دنوں سے کس طرح وہ جو گینگ بس کرنے کے بعد کس طرح وہ عادتیں نیچے آئیں. ہر چیز میں ایک وقت لگتا ہے. میں لوگوں کی پریشانیاں سمجھتا ہوں. میں خود ایک عام آدمی ہوں تو میں اس عام آدمی کی جو ہے پریشانی سمجھتا ہوں. جتنا عرصہ یہاں پہ رہا مجھے آپ لوگوں کی محبت رہی، مجھے یاد رہے گا، مجھے ہمیشہ یہ ٹینور یاد رہے گا. میں نے آپ کو بتایا کچھ میری یاداشت تیز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یاد رہتی ہیں. میں ٹھیک 10 سال بعد جب میں وہاں پر پولیس لائن میں آیا تو میرے ذہن میں وہی فلم چل رہی تھی، اور میرے ذہن میں وہی میرا گن میں لیٹا ہوا تھا کہ جس کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی لے کے گئے. تو یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے. مجھے اس دن نہیں پتا تھا کہ آج میں کامران خان صاحب سے مل کے جا رہا ہوں تو کیا میں کبھی اس ضلع میں آؤں گا اور بطور ڈی پی آؤں گا، بطور کیا پوسٹنگ ہوگی. یہ ایک زندگی کا ایک سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے، جہاں پر آپ کا وقت گزرے، اچھا گزرے. میں اپنے کانسٹیبلوں سے مخاطب ہوں. میرے کانسٹیبل جو ہے وہ میرے بچوں کی طرح ہے. جو گھر کا سربراہ ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے جو ہمیں رینک دیا ہے، ہمارا دل بھی اسی طرح بڑا ہونا چاہیے. انسان کا جو رتبہ ہے، انسان کا جو قد ہے، وہ اس کی جنروسٹی سے بڑا ہوتا ہے، اس کی فراخ دلی سے بڑا ہوتا ہے. میں بالکل اس بات کو غلط سمجھتا تھا اور غلط سمجھتا ہوں کہ تھانوں میں جب ڈی پی او جائے تو آدھا تھانہ جو ہے وہ سسپینڈ کرے. ڈی پی او کا کام ہے کہ اس تھانے میں کیا اس تھانے کے واش روم بنے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ جو جن حالات میں ہمارے جو ہے سپاہ رہتی ہے، کیا وہ اس حالات میں کوئی افسر، کوئی شریف آدمی اس حالات میں رہ سکتا ہے. آپ ان تھانوں کی بلڈنگ دیکھیں. تو یہ میری فورس کا حصہ ہے. میں جہاں بھی رہا میرے سپاہی کانسٹیبل، میرے اے ایس آئی، میرے سب انسپیکٹر میرے ساتھ رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری پبلک ہے ہم نے اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے جو افسران ہوں گے وہ ان پالیسی کو اور میرے سے بہتر جو ہے پرفارم کریں گے. کھانے والے ایک بڑا خوش قسمت ضلع ہے. جب میں بورڈ میں نام پڑھتا ہوں تو سارے جو آفیسر رہے وہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر رہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو ماحول ہے ایک اچھا ماحول ہے. ایک لیگ پولنگ کا ماحول نہیں، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچ رہا. تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے وقت نکالا. باقی اسلام آباد آپ آتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے چکر سب لوگوں کا ایک سینٹر ہے پاکستان کا. ہمارے اس مجموعے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے میڈیا کے نمائندے ہیں، وکیل ہیں، ہمارے آفیسر ہیں، آپ جب آئیں گے، اور اگر میں اس وقت تک ہوں آپ کے تک
جب آئیں تو آپ ضرور مجھ سے ملیں، میرے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں. اور آپ پہلے تو آپ کا کوئی کام ہوتا تھا تو میں اس پہ انکار بھی کر سکتا تھا، مگر اب کیونکہ ایک دوسرا معاملہ ہے تو میں وہ انکار آپ کے کاموں پہ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرا ایک آپ سے پرسنل تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.